السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، عرض ہے کہ اپنی عادات کو کیسے بدلا جائے، خصوصاً نفسانی خواہشات پہ کیسے کنٹرول کریں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس ضرور حکم دینے والا ہے برائی کا۔ نفس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو برائی کی طرف بلائے گا۔ اب ہم نے نفس سے جہاد کرنا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے جہاد اکبر۔ جو میدان میں جہاد ہوتا ہے وہ جہاد اصغر ہے، نفس سے لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو نفس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور نفس کی ہر بات آپ نے نہیں ماننی، یہ کوشش کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات جو بندہ اپنے نفس کی ہر خواہش پوری کر رہا ہوتا ہے تو نفس جری ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلے وہ جائز خواہشات پوری کرواتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ناجائز خواہشات پر لے کر آتا ہے۔ تو آپ کا نفس پر کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کا نفس کہتا ہے بہت اچھا کھانا ہونا چاہیے جی، آج فلاں ہوٹل پہ چلتے ہیں، ڈنر پہ چلتے ہیں۔ آپ کھلا سکتے ہیں، پیسے والے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نفس کی مخالفت کریں، آج نہیں کھلاؤں گا۔ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ تھا کہ وہ نفس جو ہے وہ انسان سے کھیلتا ہے، وہ نفس سے کھیل کھیلا کرتے تھے۔ نفس کو کہتے اچھا کھانا کھانا ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تو پہلے 100 رکعت نماز نفل پڑھو، پھر تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اب وہ 100 رکعت نماز نفل پڑھاتے تھے، اس کے بعد کھانا کھلاتے تھے۔ بلکہ کئی جگہوں پر یوں بھی ہوا کہ جب عمل کروا لیا، عمل صالح، نفس کو کھانا کھلانے لگے تو پھر کہنے لگے کہ نفس تو خوش ہو رہا ہے کہ اب میں تیری بات مان رہا ہوں، لہٰذا اب بھی میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ نفل بھی پڑھا لیتے تھے، کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ تو نفس کے ساتھ بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور طریقہ کار کیا ہے؟ مثال کے طور پر جوانی کی دہلیز آپ چڑھ رہے ہیں تو نفلی روزے رکھیں، بیسٹ ہے۔ نفلی روزوں سے نفس کنٹرول میں آتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ نمبر 3، درود پاک پڑھیں۔ نمبر 4، اہل اللہ کی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ نمبر 5، اسباب گناہ کو اپنے آپ سے دور کر لیں، یعنی گناہ کا سبب جو ہے اس کی آپ تک رسائی نہ ہو۔ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے، تو آپ گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور آخری چھٹی بات یہ ہے فرحان ملکانی صاحب، کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے اللہ سے دعا کریں، مولا تو میرے دل میں نیکی کی محبت پیدا فرما، یوں دعا مانگے، اور گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ تو اب انشاءاللہ الجلیل آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفسانی خواہشات اور نفس کی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ غفلت بڑی خطرناک چیز ہے، بعض اوقات غفلت انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے، تو اس لیے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے ہاں کہا جاتا تھا، بزرگوں کا غالباً ایک قول ہے، جس دم غافل یکدم غافل 100 دم کافر، یعنی ایک لمحے کے لیے آپ غافل ہوتے ہیں تو آپ 100 بار گویا کہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کفر کے ارتکاب سے مراد یہ نہیں کہ کوئی غافل ہے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے، وہ بالآخر کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، روحانیت کے حوالے سے ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا تو مجھے غفلت سے محفوظ فرما۔